قرآن مجید میں کم از کم 25 آیتیں ہیں جس میں لکھا ہے شفا مطلب سفارش، وسیلہ حرام ہے. 2 آیت میں لکھا ہوا ہے صرف ان کو اجازت ہے جو اللہ تعالیٰ آخرت میں ان کو اجازت دیں گے، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخرت میں. آج کی تاریخ میں ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی نہیں مانگ سکتے. باقی لوگ کو تو چھوڑو، سنت اور باقی بابا لوگ کو چھوڑو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ماننا ہمارے لیے حرام ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ماننا ہمارے لیے حرام ہے. جو شخص مر چکا ہے ہم انہیں عزت کرتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، ان سے پیار کرتے ہیں، لیکن ان کی پوجا نہیں کرتے، ان کی عبادت نہیں کرتے. عبادت صرف اللہ کی ہے. اس میں بہت ساری بکواسات کی اس نے، جس میں ایک سب سے بڑا جو کفریہ جملہ تھا کہ آج کی تاریخ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ماننا ہمارے لیے حرام ہے. اب رسول کو نہیں ماننا ہے تو کس کو ماننا ہے؟ پھر گنپتی کو ماننا ہے، گنیش کو ماننا ہے، درگا کو ماننا ہے، کس کو ماننا ہے؟ اب کوئی کہیں گا کہ بھائی بعد میں انہوں نے توبہ کر لی تھی. توبہ تب کی کہ جب اس کے سر پہ جوتے پڑے اور لوگوں نے اس کا رد کرنا شروع کر دیا. خود سے توفیق نہیں ہوتی ان کو کہ اگر کوئی غلطی ہو جائے تو خود ہی احساس کر کے توبہ کر لے. جب تک ان کے پیچھے پڑی یا نہیں ہاتھ دھو کر تو یہ اپنی غلطی کو غلطی بھی نہیں مانتے. جب ان پہ ٹارچر کیا جائے، جب ان کا رد کیا جائے، جب ان کو خوب بولا جائے، تب ان کو عقل آتی ہے. اس سے ہی پتا چلتا ہے کہ یہ جاہل ہے، اس لائق ہی نہیں ہے کہ ممبر پہ بیٹھ کے تقریر کرے. اور سب سے پہلے اس نے جھوٹ بولا، اس پر ہم نے بارہا اس کو چیلنج کیا. میں نے تو اس کو اتنے چیلنج کیا، اس کے بامبے میں اس کے گھر کے سامنے جلسے لیے میں نے، اور وہاں چیلنج کیے. یہ بھاگ گیا ہندوستان چھوڑ کے، لیکن آج تک ہمارے سامنے بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہوا. کس بات پہ چیلنج کیا تھا ہم نے؟ وہ سنیے، پھر میں دہرا رہا ہوں وہ کلپ. قرآن مجید میں کم از کم 25 آیتیں ہیں جس میں لکھا ہے شفا مطلب سفارش، وسیلہ حرام ہے. 2 آیت میں لکھا ہوا ہے صرف ان کو اجازت ہے جو اللہ تعالیٰ آخرت میں. اس پر ہم نے چیلنج کیا. یہ کہتا ہے کہ قرآن میں کم از کم 25 آیتیں جس میں اللہ نے کہا کہ شفا وسیلہ مانگنا حرام ہے. جاہل کو پہلے تو یہی نہیں معلوم کہ شفا اور وسیلہ میں کیا فرق ہے. اور پھر کہتا ہے کہ قرآن میں 25 آیتیں. ہم نے یہی مطالبہ کیا، 25 نہیں. اگر واقعی تو سچا ہے، حلالی ہے، تو صرف ایک آیت ہمیں قرآن میں دکھا دے. کہاں لکھا ہے کہ ایمان والوں کے لیے وسیلہ مانگنا حرام ہے؟ قرآن میں تو ہمیں یہ دکھتا ہے سورہ مائدہ میں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ. اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور اس کی راہ میں وسیلہ تلاش کرو. قرآن تو وسیلہ لینے کی بات کر رہا ہے، اور یہ کہتا ہے قرآن میں 25 جگہ لکھا ہے وسیلہ مانگنا حرام. 2 آیتوں میں لکھا ہے. 2 آیتوں میں کیا لکھا ہے؟ کہ آخرت کے دن اللہ تعالیٰ جس کو اجازت دیں گے وہاں وسیلہ مانگ سکتے. ارے جاہل، وہاں وسیلہ نہیں لیا جائے گا، وہاں شفاعت طلب کی جائے گی. وسیلے کا تعلق دنیا میں ہے، آخرت میں شفاعت ہے. جے جاہل کو وسیلہ اور شفاعت میں تمیز نہ اور فرق معلوم نہ ہو، وہ ان کا اسلامک اسکالر ہے. اور اس کے بعد پھر کہتا ہے کہ آج کی تاریخ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ماننا ہمارے لیے حرام ہے. بہرحال اس نے اس سے بھی توبہ کر لی تھی، لیکن وسیلے والی بات سے اس نے آج تک توبہ نہیں کی، اور یہ بار بار دہراتا رہا، یہاں تک کہ ایک دوسرے مقام پر اس نے وہی بات پھر انگلش میں دہرائی تھی. یہ بھی سن لیجئے. The Quran says in no less than 25 places in Surah Baqarah and Surah Imran, several places that wasila shifa is haram. 25 places that wasila shifa is haram. قرآن 25 places that شفا وسیلہ حرام. ابے کہاں لکھا ہے؟ آیت تو بتا، پڑھ کے تو سنا. بس قرآن 25 جگہ لکھا ہے، جو منہ میں آیا پک دو. اور جب چیلنج کرو تو پاجامہ آگے سے گیلا پیچھے سے پیلا ہونے لگتا ہے. چلو یہ تو بھاگ گیا یار، فرار ہو گیا، ہندوستان میں نہیں آتا.
जिस दिन आएगा गवर्नमेंट गर्दन दबोच लेंगी, आतंकवादी होने का इल्जाम लगा हुआ है।